يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. پچھلی گفتگو میں جو بات ہم نے کی تھی کہ آئندہ ہم اس بات پر غور و فکر کریں گے کہ خاندان جو اسلامی معاشرت کا ایک ستون ہے. یہ بات بھی ہم نے آپ سے کہی تھی کہ اسلامی معاشرت کے 4 ستون ہیں: فرد، خاندان، معاشرہ اور ریاست. اس میں جو خاندان اہم ترین ستون ہے، اس خاندان کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ اس خاندان میں حقوق و فرائض کس طرح بنتے ہیں. یہ حقوق و فرائض بننے کے کیا اسباب ہیں، کیوں بنتے ہیں؟ تو بنیادی طور پر خاندان کی ابتدا میاں اور بیوی سے ہوتی ہے. میاں اور بیوی، عقد نکاح کا عقد کا ہو جانا، یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے، تقوی کی بنیاد پر میاں اور بیوی رضامندی بہت سارے لوگوں کے سامنے کرتے ہیں. یہ جو معاہدہ ہے، اس معاہدے پر زندگی بھر کاربند رہنا ہے، اور زندگی بھر کاربند رہنے کے لیے پھر یہ جو خاندان ہے، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس میاں بیوی کے رشتے کی بدولت پھر بہت سارے اور رشتے بھی وجود میں آتے ہیں. جیسا ہم نے پہلے بھی اس پر گفتگو کی ہے کہ والد والدین، والد والدہ، بچے، چچا چچی، خالہ خالو، پھوپھا پھوپھی، نانا نانی، دادا دادی، یہ سارے رشتے میاں بیوی کے اس رشتے کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس میاں بیوی کے رشتے کو کیسے قائم رکھا جائے، کس طرح یہ لانگ لائف یہ رشتہ چلے، اس رشتے میں کس طرح استقامت رہے، لمبے عرصے تک چلے. لمبے عرصے تک اس رشتے کو کیوں چلانا چاہتا ہے اسلام؟ اس خاندان کو، میاں بیوی کے اس رشتے کو کیوں چاہتا ہے کہ اس رشتے میں تسلسل رہے؟ اور جب رشتے میں تسلسل رہے تو پھر وہ اس بات کو بھی چاہتا ہے کہ جب میاں بیوی کے اندر شادی کا، کسی 2 خاندانوں میں شادی کا بندھن بندھ رہا ہو، تو پھر اس بات کو دیکھا جائے کہ دونوں خاندانوں میں زیادہ تر مماثلات ہوں، زیادہ ایک دوسرے کے ایک جیسے ہوں، جسے کفو کہا گیا، برابری کی بات کہی گئی کہ عقائد میں ایک جیسے لوگ ہوں، تاکہ عقائد میں اگر کوئی ڈفرینسز ہوئے تو اس کی وجہ سے پرابلم ہو سکتا ہے، یہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، کمزوری اس میں پیدا ہو سکتی ہے. مالی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، یہ سارے اسباب ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر رشتہ لانگ ٹرم رہ سکتا ہے. علم کے اعتبار سے تو یہ ساری چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جس سے معاشرت، کلچر، یہ ساری باتیں جو ہیں ایک خاندان کو بنانے والی ہیں. تو عموماً اسلام میں مطلب اور کسی طریقے سے رشتہ کرنا منع نہیں ہے، لیکن رشتے کو ایک بہتر رشتے کے لیے کہ جو رشتہ لمبے عرصے تک چلے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر میاں بیوی میں ایک شادی کے بعد کوئی ڈفرینسز پیدا نہ ہو، اختلاف پیدا نہ ہو. یہ اختلاف کی جو صورتیں ہیں، اسلام چاہتا ہے کہ یہ شادی کے وقت، عقد کے وقت، نکاح کے وقت، جو ایک دوسرے کو پسند کرنے کے وقت، یہ کم سے کم مسائل ہوں. اسی لیے کہا گیا کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کے بعد لڑکا لڑکی کو دیکھے، اپنی بیوی کو دیکھے اور وہ بالکل ہی مایوس ہو جائے کہ کس لڑکی سے میری شادی کر دی گئی. لڑکی اپنے شوہر کو دیکھے اور پھر وہ بالکل مایوس ہو جائے کہ میری کس آدمی سے شادی کر دی گئی ہے. تو اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کہہ لیجئے یا مشورہ کہہ لیجئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لو، ایک دوسرے کے بارے میں معلومات حاصل کر لو، اسی لیے تاکہ رشتہ طویل عرصے تک، لمبے عرصے تک چلے. اب اسلام کیوں چاہتا ہے کہ یہ رشتہ جو ہے طویل عرصے تک چلے؟ اس کی بنیاد ہے، اصل میں اس کی بنیاد یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو فکر، اسلام کی فکر ہے، وہ فکر اس کا تسلسل رہے. نہ صرف فکر کا تسلسل رہے بلکہ اس فکر کی بنیاد پر جو اخلاق وجود میں آتا ہے
اس اخلاقی اقدار کا بھی تسلسل رہے. جو اخلاق وجود میں آتے ہیں اس کی بنیاد پر معاشرے کے اندر اقدار بنتی ہیں، روایات بنتی ہیں. یہ اقدار اور روایات ان کا بھی تسلسل رہے. ایسا نہ ہو کہ نئی اس میاں بیوی کے رشتے کے نتیجے میں بالکل نئی چیزیں ایسا لگے کہ جیسا سیکھ رہے ہیں یہ لوگ، بلکہ اولاد کو بھی معلوم ہو کہ ہماری یہ فکر ہے، ہماری یہ اقدار ہیں، ہماری یہ تہذیب ہے. اب وہ پچھلی باتوں کو نئی باتوں کو پچھلی باتوں کو سیکھنے کے بجائے، اس پر تجربہ کرنے کے بجائے وہ نئی جانب اگلے قدم کی جانب بڑھے اور نئی چیزیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرے. تو بنیادی طور پر اسلام اس لیے چاہتا ہے کہ خاندان لمبے عرصے تک وجود میں رہیں، لمبے عرصے تک ان کے درمیان تعلق رہے، اور اس کی بنیاد پر اس پورے خاندان میں اسلامی روایات کا اور ان ساری چیزوں کا تسلسل رہے. دیکھیے، اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے حقوق میں یہ بات کہی کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں جیسے یہ بات کہی گئی کہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد مکمل طور پر ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر خامیاں نہ ہوں، اور خاتون مکمل طور پر اس طرح نہیں ہے کہ اس کے اندر خامیاں نہ ہوں. خامیوں سے مراد بالکل اس کی ساخت کے اعتبار سے بھی خامیاں ہیں، اس کی فکر اور سوچ کے اعتبار سے بھی خامیاں ہیں جو ایک دوسرے میں کم بیش ہو سکتی ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر مرد ہے. مرد کیا ہے؟ مرد کلی معاملات کو دیکھتا ہے، بڑے معاملات کو دیکھتا ہے. اس کے اندر جرت ہوتی ہے، وہ مسائل کو انگیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ مشکلات میں آگے بڑھ کر ان مشکلات کو اپنے اوپر لینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کا خاندان جو ہے نا اس کے اوپر یہ مشکلات نہ آئیں. وہ محنت کرتا ہے، مشقت اس کے اندر کرنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے. جسمانی محنت، جسمانی مشقت مرد کے اندر کرنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے. اسی طرح اس کے اندر جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ کہ اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں مرد کے اندر، وہ یہ ہے کہ عورت کے مقابلے میں صبر مرد کے اندر کم ہے، عورت کے مقابلے میں نفاست مرد کے اندر کم ہے، عورت کے مقابلے میں حیا مرد کے اندر کم ہے. مطلب بہت ساری چیزیں ہیں. اسی طرح عورت ہے، عورت مائکرو چیزوں کو دیکھتی ہے، بچوں کو بہت اچھے انداز میں پال سکتی ہے. اتنا صبر ہوتا ہے بچوں کو پالنے میں، جس صبر کی ضرورت ہے بدرجہ اتم عورت کے اندر موجود ہوتا ہے. عورت کے اندر جو محبت کا جذبہ ہے، نفاست کا جذبہ ہے، حیا کا جذبہ ہے، وہ زیادہ لگ کر بچوں کی تربیت کر سکتی ہے، بچوں کے بات کر سکتی ہے. اب دیکھیے، مغربی معاشرے نے جو کام کیا، مغربی معاشرے نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ صاحب ہم تو مادر پدر آزاد ہیں. مطلب یہ کیا کہ ہم جو ہے نا بچے پالیں، یہ کیا کہ ہم بزرگوں کو پالیں، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ سنگل پیرنٹ فیملی سسٹم کا کانسیپٹ مغربی معاشرے نے دیا. دیکھیے، اگر انسان کو یہ اگر سمجھا جائے گا کہ وہ 16-17 برس کی عمر میں پیدا ہوا اور 52-53 برس تک، جب تک اس کے قوا مضبوط ہیں، جب تک اس کے اندر طاقت ہے، بس یہی اس کی زندگی ہے، تو ایسا تو نہیں ہے. انسانی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، بچہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ لمحے اس کو پیدا ہوئے ہوتے ہیں، پھر گھنٹے کا ہوتا ہے، مہینے کا ہوتا ہے، سال کا ہوتا ہے. یہ پورے 16-17 برس کا جو پیریڈ ہے، جب تک اس کے قوا میں مضبوطی نہیں آ جاتی، تو اس پیریڈ میں اس انسان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اس انسان کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جائے. اب 52-53 16-17 برس کے بعد 52-53 برس تک وہ مضبوط رہا، وہ سب کچھ کرنے کے قابل رہا. 52-53 برس کے بعد اس کے اندر اضمحلال پیدا ہوا، کمزوری پیدا ہوئی. تو اب وہ 70 75 80 90 سال جتنا جیے گا، وہ جو اس کی کمزوری کے ایام ہوں گے، کمزوری کے ماہ و سال ہوں گے، اس زندگی میں اس کے ساتھ کیا جائے گا. تو اگر خاندان کو توڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو بنیادی طور پر اسلام خاندان اسی لیے چاہتا ہے کہ بچہ جب سے پیدا ہوا ہو، خاتون خانہ کی جو اس کے اندر ایبیلٹی ہے، جو صلاحیتیں اس کے اندر ہیں، وہ صلاحیت وہ گھر میں رکھ کر بچوں کی تربیت کرے. مغربی معاشرہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم نے بچوں کے لیے کیا ہے نا، پلے گروپ بنایا ہے ہم نے اسکولوں میں، ہم نے کنڈر گارڈن بنایا ہے، ہم نے کنڈر گارڈن کے بعد جو ہے نا بچوں کے لیے بورڈنگ ہاؤس بنایا ہے، اگر اس کے والدین کے ساتھ نہیں رہتا تو بورڈنگ میں رہے وہ. اسی طرح مغرب یہ بات کہہ سکتا ہے کہ بوڑھے لوگوں کے لیے ہم نے اولڈ ہاؤسز بنائے ہیں، یا ان کے یہاں آیا کا تصور ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ تربیت کرنے والی کوئی خاتون ہوگی جو باہر سے آئے گی، ان کے بچوں کی تربیت کرے گی. تو دیکھیے، پیڈ ورکر پیسہ لے کر اس کے اندر جتنی بھی محبت ہو بچوں کے ساتھ، وہ اس محبت سے پیش نہیں آ سکتی ہے جس طرح ایک ماں پیش آ سکتی ہے، جس طرح ماں ایک بچے سے محبت کر سکتی ہے، جس طرح ماں ایک بچے کی تربیت کر سکتی ہے. تو یہ 16-17 سال کا پیریڈ
ماں کی محبت، ماں کی نرمی، ماں کا تربیت کا اسٹائل، ماں کا پڑھانے کا اسٹائل، باپ کی اوور آل توجہ، اس کی مزاج میں سختی، یہ ساری چیزیں بچے کے پہلی پیدائش سے لے کر 16-17 برس کی عمر تک کے لیے یہ ممدوح معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ماں اور باپ ہی نہیں، پھر نانا نانی دادا دادی، اگر ماں مصروف ہے باپ مصروف ہے تو نانا نانی دادا دادی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو محبت کے ساتھ اس بچے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ محبت کوئی باہر کا آدمی نہیں دے سکتا بچوں کو۔ چچا چچی، خالہ خالو، پھوپھا پھوپھی، یہ وہ رشتے ہیں کہ جو بچوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ بچے ان کے پاس لپکتے ہیں، ان کی گودوں میں بیٹھتے ہیں، اور پھر یہ پورا خاندان اس بچے کی تربیت کرتا ہے۔ اور پھر بڑھاپے میں مغرب نے تو اولڈ ہاؤسز کا تصور دیا۔ ان اولڈ ہاؤسز کا تصور کی بنا پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مغرب میں کتنا ظلم ہے۔ اس ظلم کی وجہ سے نفسیاتی بیماریاں مغرب میں اس وقت سب سے زیادہ ہیں۔ مغربی ممالک، یورپی ممالک، امریکہ، سب سے زیادہ نفسیاتی بیماریاں، ٹرنکولائزر سب سے زیادہ انہی ممالک میں فروخت ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ سیل پوری دنیا میں انہی ممالک میں ٹرنکولائزرز کی اور نفسیاتی عوارض کی بیماریوں کی جو دوائیں ہیں وہ سب سے زیادہ وہیں بکتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہی سارے بچے جو بڑے ہوتے ہیں، ماں باپ ان کو والدین کی خدمت سکھاتے ہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ان کو حکم دیا گیا۔ قرآن مجید کو دیکھ لیجئے، احکامات میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مال خرچ کرنے کی بات کی گئی تو پہلے کہا گیا وَذِي الْقُرْبَى، اپنے مال کو خرچ کرو، تو کہاں خرچ کرو؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اپنے عزیز و اقارب پر پہلے خرچ کرو۔ تم جو صدقہ باہر کے لوگوں کو دیکھتے ہو، اگر یہ مال جو تمہارے پاس ہے تم اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرو گے تو باہر والے کے دینے کے مقابلے میں اس میں زیادہ اجر ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ قرآن مجید نے اس طرح کی تعلیم دی کہ خاندان کے لوگوں کو سپورٹ ہو، خاندان کے لوگ ایک دوسرے کے ممدوح معاون ہو۔ اور ہمارے ہاں اسی لیے بوڑھا آدمی جو ہے کس قدر عزت دار ہوتا ہے، بچے اس کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب سے بڑا بن کر بیٹھا ہوتا ہے، اس کے قوا مزمحل ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اسے معلوم ہوتا ہے کہ معاملات میں مشورہ اس سے کیا جائے گا، معاملات میں بات چیت اس سے کی جائے گی، وہ خاندان کے رسوم و رواج کو دینے والا ہوتا ہے، سمجھانے والا ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اس خاندان میں ان رشتوں کی بدولت بچوں کے اندر کانفیڈنس آتا ہے، بچوں کے اندر احساس تحفظ پیدا ہوتا ہے، بچپن سے ان بچوں کے اندر کوئی نفسیاتی بیماریاں نہیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح دیکھ لی سنگل پیرنٹ فیملی سسٹم کے اندر عورتوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے، آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ عورت کو مساوات مرد و زن کے نام پر گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ وہی عورت جو گھر میں کھانا پکاتی تھی، گھر کے لوگوں کو کھانا کھلاتی تھی، کہا گیا کہ صاحب یہ بہت چھوٹا کام ہے، ہاؤس وائف یہ کوئی کام ہے؟ فضول قسم کا کام ہے، اس کام کے لیے تم اندر بیٹھی ہو، اتنا پڑھا لکھا ہے تم باہر نکلو۔ اب وہ ہاؤس وائف باہر نکلتی ہے، ایئر ہوسٹس بنتی ہے، وہی سارے مسافروں کو کھانا کھلا رہی ہوتی ہے۔ وہ جو اس کے اپنے نہیں ہوتے ہیں، جو غلط نگاہوں سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو اس چکر میں ہوتے ہیں کہ اس خاتون کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کریں جس سے اس کی تذلیل ہو۔ بتائیے، گھر کے اندر اس کی عزت ہوتی ہے، گھر کے اندر سب اس کا احترام کرتے ہیں، اور اس احترام کے ساتھ وہ کھانا پکانا، تربیت، یہ سارے کے سارے کام کرتی ہے، اور باہر اس کو نکال کر مساوات مرد و زن کے نام پر ایک مصیبت میں اس کو ڈال دیا، ایک مشکل میں اس کو ڈال دیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دیکھیے، مغرب کو صومالیہ کے اندر جو خواتین ہیں ان کے حقوق، ان کے کھانا، ان کا جو فوڈ پرابلم ہے، ان کے ساتھ جو جسمانی زیادتی، ایبیوز، ہراسمنٹ جو ان کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ عراق کے اندر جو لاکھوں خواتین زبردستی جیلوں میں ٹھونس دی گئی ہیں، ان خواتین کو اس کو کوئی فکر نہیں، ان کے حقوق کی اس کو بالکل پرواہ نہیں ہے۔ اسی طرح شام کی خواتین جو زخمی ہیں، جن کے بچے مارے گئے ہیں، جن کے شوہر مر گئے ہیں، جنہوں نے غلط طریقہ زندگی اختیار کر لیا ہے پیسہ نہ ہونے کے سبب، ان کے حقوق کا اس کو کوئی خیال نہیں کہ ان کا کوئی حق بھی ان کو ملنا چاہیے۔ مغرب کو اگر کسی کے حقوق کا خیال ہے تو حقوق کا خیال یہ ہے کہ سعودی عرب میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت کیوں نہیں ہے، یہ خواتین کا بہت بڑا حق مارا جا رہا ہے۔ ارے بھائی، خواتین کا حق مارا جا رہا ہے، خواتین اس مساوات مرد و زن کے اندر اچھے جملے بنا کر، اچھے نعرے دے کر خواتین کو ان کے اس اصل کام سے ہٹا دیا گیا، اور سنگل پیرنٹ فیملی سسٹم پر لگا کر خواتین کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ آپ اگر دیکھیں، خواتین جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حیا کا پیکر ہوتی ہیں، خواتین حیا کو اختیار کرتی ہیں، فحش سے اور یعنی سے بچتی ہیں۔ اسلام نے کہا کہ خاندان کے اندر کس طرح تم کس سے پردہ کرو، کس سے پردہ نہ کرو، کس کے ساتھ ملو جلو، کس کے ساتھ نہ ملو جلو، پردے کا پورا حکم اسلام کے اندر خواتین کو دیا گیا۔
تو یہ جو پردے کا حکم خواتین کو دیا گیا، ان کی حفاظت کے لیے دیا گیا، ان کی حیا کی حفاظت کے لیے دیا گیا، ان کی ساری چیزیں، تاکہ یہ خاندان جو ہے ایک بہتر طریقے سے بہت اچھے انداز میں یہ خاندان چل سکے، اس عورت کو بکاؤ مال نہ ہو، وہ باہر کے اندر لوگوں کی آنکھوں کے نظارے کا سبب وہ نہ بنے، اور سنگل پیرنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے وہ گھر میں آئے گی تو کھانا بھی پکائے گی، شوہر کی خدمت بھی کرے گی، اور شوہر اس کو مارے چاہے جو کرے، یہ سارے لوازمات. اور پھر جیسے میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ مغرب میں شادی کی عمر جو ہے وہ صرف 30 مہینے، ان کی جو ریسرچ ہے، ان کے جو سرویز ہیں کہ شادی کی میکسیمم عمر ان کے آن این ایوریج 30 مہینے ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، جب عورت 30-35 سال کی ہوتی ہے تو پھر اس سے کوئی شادی نہیں کرتا ہے، وہ پوری زندگی بالکل اس طریقے سے. جبکہ اسلام میں میاں بیوی کے رشتے کے اندر تسلسل کے لیے اس رشتے کو آگے بڑھایا جاتا ہے، یہ رشتہ آگے چلتا ہے، خاندان آگے بڑھتا ہے. اس کے نتیجے میں اس عورت کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ میری خوبصورتی اگر ماند پڑ گئی تو مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، بلکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں اس خاندان کی عزت ہوں، میں اس گھر کی عزت ہوں، میں اگر بوڑھی بھی ہو گئی تو میرے بچے جوان ہو کر میری خدمت کریں گے، مجھے کوئی اولڈ ہاؤسز میں نہیں ڈال دے گا، میں اگر بیمار پڑی تو مجھے دیکھنے والے اتنے سارے لوگ ہوں گے، میرا خاندان ہے. تو بنیادی طور پر اسلام نے یہ ساری چیزیں ایک خاندان کو بنانے کے لیے، میاں بیوی کے تعلقات کو بنانے کے لیے، تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے اسلام نے یہ تمام کی تمام چیزیں دی. بالکل اسی طریقے سے اب ایک دوسرا رخ ہے میاں اور بیوی کے حقوق کا، کہ میاں اور بیوی کے جو حقوق ہیں اس میں حقوق کا تعین، حقوق کس طرح کی چیز ہے، کس طرح کے ان کے حقوق ہیں. ان حقوق کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو بات کہی وہ بالکل اس طریقے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن مجید میں واضح طور پہ اعلان کیا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، خواتین کے حقوق ویسے ہی ہیں جیسے ان کی ذمہ داریاں، یعنی حقوق اور ذمہ داریاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. صرف ایسا نہیں ہے کہ ان کے جو ہے نا صرف ذمہ داریاں ان کے حقوق نہیں ہیں، بلکہ اسلام نے ان کے حقوق بھی بیان کیے. آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم آپ سے گفتگو کریں گے تو بالکل اس بات کو کنسائز کر کے اس بات پر گفتگو کریں گے کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کس حد تک عورت کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرے، بیوی شوہر کی کس حد تک پابند ہے، کس حد تک اس کے حقوق ہیں، وہ حقوق کیا ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ گفتگو میں ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام